نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کا مہینہ اور ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی عبادات۔ رجب کے مہینے میں عموماً 3 کام کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے 27ویں کی رات کو جاگا جاتا ہے اور پھر اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ رات کو جاگ کر عبادت کی جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور روزہ اسی مناسبت سے فضیلت کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ تیسری چیز کونڈے کرنا ہے۔ کونڈے کیا ہوتا ہے؟ اپنے گھر پہ کچھ بنا کے کسی کو دے دینا، کوئی حلوہ ہو گیا، کوئی پوریاں ہو گئی، اس طریقے سے۔ تو کونڈے کرنا ہے جن کو امام جعفر رحمۃ اللہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ آج ہم ان تینوں چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور اس بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے رات کی عبادت، دوسرا دن کا روزہ اور تیسرا 22 رجب کو کونڈے امام جعفر کی نسبت سے۔ ان چیزوں کا جائزہ لینے سے پہلے ایک بات ہم اپنے ذہن میں بھر لیں، دہرا لیں کہ دین دراصل وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دیا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ قرآن پاک اس کے بارے میں فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ عبادات کے نام پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا سورس یا تو اللہ کی کتاب سے ہے یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ کیونکہ جب ایک مسلمان ہوتا ہے، جو کلمہ وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے۔ بہرحال دین کے نام پر جو کام بھی ہم کریں گے اس کی اتھارٹی انہی ہستیوں سے ملنی چاہیے۔ اس کے بعد کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، ذہین کیوں نہ ہو اور کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، کہ وہ دین کے نام پر کوئی اور چیز انٹروڈیوس کروائے، کسی اور چیز کو رواج دے۔ اگر یہ حق دے دیا جائے تو دین میں طرح طرح کے نئی باتیں شامل ہو جائیں گی جو اصل دین کی جگہ لے لیں گی اور دین کے نام پر بہت سا انتشار، اختلاف اور عداوت جنم لے لے گی۔ یہ 3 عبادات، رات کا جاگنا، دن کا روزہ اور 22 رجب کو امام جعفر کے نام پر کچھ پکانا یا دینا، یہ تمام چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر موجود نہیں تھی، جسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی بھی تو اس کے بعد ہر سال اس دن عبادت نہیں کی گئی۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح امام جعفر کے نام پر جو کونڈے دیے جاتے ہیں، یہ تاریخ جعفر رحمۃ اللہ کی نہ پیدائش کی ہے نہ وفات کی ہے، لہٰذا ان کی طرف اس کی نسبت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، جواز ہی نہیں ملتا۔ امام جعفر کی ولادت ایک روایت کے مطابق 8 رمضان 80 ہجری کو ہوئی اور 43 ہجری کی روایت بھی موجود ہے، اور وفات شوال کے مہینے میں 148 ہجری میں ہوئی۔ اس لیے نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کی خوشی میں یہ ہو رہا ہے اور نہ وفات کے زمن میں ہو رہا ہے۔ کسی کی پیدائش کے وقت مخصوص کھانے بنانا اسلام کی روح میں ہے ہی نہیں۔ اسلام میں صدقہ خیرات کا جو تصور ہے کہ انسان جب اپنے پاس مال پائے یا کسی ضرورت مند کو دیکھے تو وہ صدقہ خیرات کرے، اسی طرح اسلام نے صدقہ خیرات کی مخصوص شکلیں نہیں بتائی کہ وہ حلوہ ہو یا کھیر ہو یا پوریاں ہوں یا چاول ہو یا دیگ ہو، بریانی ہو یا کوفتے ہوں، نہیں۔ اس لیے کہ اسلام ایسی کسی
تکلیف میں انسان کو نہیں ڈالتا جو انسان کے لیے نبھانا مشکل ہو، اس کے لیے مشکل کا سبب بنے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے، وہ کسی کلچر کی پیداوار نہیں یا کسی خاص کلچر یا ملک کے علاقے کے لیے نہیں، ہر زمانے، ہر دور اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ہے، اور اسی میں ایسے احکامات ہیں کہ ہر علاقے کے لوگ سہولت کے ساتھ کر سکیں۔ کئی معاشرے ایسے ہیں کہ کھیر بنائی ہی نہیں جاتی اور پوریاں بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا، تو کیا ایسے لوگ پھر اس عبادت سے محروم رہیں گے کہ جو ایک مخصوص کھانا نہ پکا سکتے ہوں؟ اس لیے جتنی بھی من گھڑت چیزیں دین میں شامل کی گئی ہیں، ان سب کے پیچھے اسی قسم کی باتیں آپ کو ملیں گی۔ کونڈو کے رسم کے بارے میں ایک روایت کے مطابق اس کی ابتدا 196 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی اور امام جعفر کے نام پر شروع ہوئی۔ لکھنؤ یا ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس رسم کی ابتدا تو عرب سے ہوئی ہی نہیں جہاں اسلام کا نزول ہوا، which is the origin۔ تو اس کو اسلام کا حصہ یا نیکی یا عبادت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کو کسی کی بھی روح کو ثواب پہنچانا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، تو کوئی دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں، جب آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ صرف چند مخصوص اشخاص کے لیے نہیں، اس سے زیادہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح شب معراج جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمان پر جانے سے ہے، اس کی حقیقت اور کچھ تفصیلات کے بارے میں آپ سے بات کروں گی۔ اگر کوئی شخص اس دن کو اہمیت دینا ہی چاہتا ہے تو وہ بھی اپنے عمل پر غور کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تاریخ کے بارے میں بے شمار اختلافات ہیں۔ تاریخ یا مہینہ یا سال کے بارے میں یا اس کے اجزاء کے بارے میں تقریباً 36 اقوال ہیں۔ بعض کے خیال میں یہ ربیع الاول کو ہوئی، بعض کے خیال میں یہ رمضان کے مہینے میں ہوئی، بعض نے ہجرت سے 1 سال پہلے، بعض نے 1 سال 6 ماہ کہا، اور بہت سے بے شمار اقوال ہیں۔ یعنی ایسا کیوں ہے اتنا بڑا واقعہ ہو اور کسی کو بھی معلوم نہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں دورہ اول میں تاریخوں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ تاریخیں صرف یاد رکھتے تھے حج کی یا رمضان کی، جس میں مخصوص عبادات کرنا ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی کسی دن فوت ہو، کسی دن پیدا ہو، یہ چیزیں ان کے نزدیک اہمیت کے حامل نہیں تھی۔ وہ واقعے کو دیکھتے، اس کی روح کو دیکھتے، اور اس کی تاریخ ان کے لیے غیر اہم چیز تھی۔ اسلامی کلچر کا حصہ یہ اینیورسریز اینڈ برتھ ڈے منانا اس کا حصہ نہیں تھا۔ اسلام میں جو اہم دن ہیں رمضان اور حج کا مہینہ اور عیدیں یا اس طرح کی کوئی اور مہینوں کے روزوں کی فضیلت ہے، جیسے محرم کے روزوں کی فضیلت ہے، یا ذوالحج کے ابتدائی عشرے کے مہینے کی فضیلت ہے، یا شعبان کے روزوں کی فضیلت ہے۔ یہ دن تو شریعت نے خود مقرر کر دیے، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں بعد میں پیدا ہوئی اور انہیں دین کا حصہ بنا لینا اور ان کے اوپر پابندی سے عمل کرنا، جس طرح نماز کی پابندی کی جاتی ہے، تو یہ دین میں نئی روایات پیدا کرنے کے برابر ہوگا۔ اگر ہم ایک مشہور روایت کے طور پر مان لیں کہ یہ رات معراج کی رات ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کچھ دکھایا گیا۔ حدیث کی کتابوں میں جو کچھ ملتا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ اس سے ہم کچھ سبق سیکھ لیں، کیونکہ یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے، اور ان اعمال سے بچیں جن پر سزا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی، اور وہ کام کریں جن پر جزا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ واقع اسراء کا مطلب رات کو سفر کرنا یا چلنا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ
اور پھر آسمان کی طرف۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس معراج کا قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، اور قرآن میں آیا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی آیات دکھائیں۔ تو پھر اگر ہم مانیں کہ معراج رجب میں تھی، اس رات تھی، تو اصل چیز تو وہ واقعہ ہے جو پیش آیا۔ واقعے میں بھی صرف واقعہ نہیں بلکہ اس کا مقصد کہ کیوں یہ واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، ہم کو بتائی، تو ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا۔ سورہ نجم میں حوالہ ملتا ہے اس واقعے کے بارے میں۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جانے کا اور وہاں سدرۃ المنتہا اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا اشارہ ملتا ہے۔ آخر میں جو بات فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کیا اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں، یہ سب کیوں ہوا؟ تاکہ آپ دیکھیں اور لوگوں کو ملاحظہ فرمائیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ترجمہ: قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ جھکے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ ٹیڑھی راہ پر ہے اور نہ اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ یہ پہلے ہی وضاحت کر دی گئی ہے کہ آپ اپنے دل کی کوئی من گھڑت باتیں نہیں کرتے۔ وہ قرآن تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور وہ بلند آسمانوں کے کناروں پر تھا، یعنی فرشتہ۔ پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، بس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ بس اس نے خدا کے بندے کو پیغام پہنچایا، جو بھی پہنچایا، جو دیکھا، اس پر پیغمبر کے دل نے جھوٹ نہیں کہا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور دکھایا تھا۔ کہاں؟ سدرۃ المنتہا کے پاس، اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا تھا اس کو، یعنی جبرائیل کو، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اس کے بعد جنت المأوا ہے جس کے سدرہ کو چھپانے جا رہی تھی، اور وہ چیز جو چھپائی جا رہی تھی تو نگاہ بے کی نہ حد سے بڑی۔ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھی۔ یہ تو قرآن کا بیان ہے، لیکن باقی تفصیلات کہ وہ نشانیاں کیا تھی وہ حدیث کی کتابوں سے ملتی ہیں۔ اب ان کے بارے میں تھوڑی سی روایات آپ کے سامنے میں پڑھوں گی، اور اس کی روشنی میں ہمیں معراج اور رجب کو دیکھنا چاہیے اور اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ معراج کی رات میں جب بیت اللہ شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 فرشتے آئے جبکہ آپ سو رہے تھے۔ ان میں سے اگلے نے پوچھا کہ ان سب میں سے کون ہے؟ درمیان والے نے جواب دیا، یہ سب سے اچھے ہیں۔ سب سے آخر والے نے کہا، بس پھر ان کو لے چلو۔ اس رات میں صرف اتنا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا نہیں۔ دوسری رات پھر یہ تینوں آئے اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اس طرح کا تھا کہ آنکھیں سو رہی تھی اور دل جاگ رہا تھا۔ تمام انبیاء کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس رات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر زمزم کے پاس لٹایا، سینہ گردن تک خود جبرائیل علیہ السلام نے چاک کیا، سینہ اور پیٹ سے تمام چیزیں نکال کر زمزم کے پانی سے دھوئیں۔ جب خوب پاک صاف کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سونے کا دشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا گیا، پھر سینے کو سی دیا گیا۔ اس دور میں جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو لوگوں کے ایمان ہل گئے اور لوگوں کو سمجھنا بھی مشکل ہو گئی۔ اگر اس وقت لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ 1400 سال کے بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو عام انسانوں کے سینے چیر کر ان کے دل نکال کر بدلیں گے تو ان کا ایمان شدید متزلزل ہو جائے اور کوئی یقین نہ کرتا
کہ آج اگر انسان نے یہ مہارت حاصل کر لی ہے تو فرشتوں کے لیے یہ کام آخر کیوں مشکل ہے، جو زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین آتے جاتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تیز رفتار سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا، جو صحیح معنوں میں برق رفتار تھا، انتہائی نظر پر قدم رکھتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوار ہونے کا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوار ہونے کا ارادہ کیا تو وہ براق بہت تیزی اور شہی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے کان میں کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقرب اور محترم کوئی نہیں تجھ پر سوار ہوا؟ یہ سن کر براق ارک ارک ہو گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور ہم رکاب ہو گئے۔ امام بیہقی نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب معراج میں ایک مقام سے مجھے نہایت اعلیٰ اور مست خوشبو آنے لگی، میں نے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہ جواب ملا کہ فرعون کی لڑکی کی مشاطہ جو کنگھی کرتی تھی، جیسے پارلر میں کام کرنے والی نہیں ہوتی، اس کی اولاد کے محل سے تھی۔ فرعون کی شہزادی سے کنگھی کرتے ہوئے اتفاق سے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا، جس پر شہزادی نے کہا اللہ تو میرا باقی ہے۔ فرعون کہتا تھا نا ربکم العالی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، تو اس نے جواب دیا نہیں، اللہ وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، کیا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں، میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ اس نے اپنے باپ فرعون سے کہا، اس کو بتایا تو وہ بہت ناراض ہوا۔ اسی وقت بصرے دربار بلوایا اور کہا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگیوں والا ہے۔ فرعون نے پھر اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کے جو دیگ بنی ہوئی ہے اسے خوب تپایا جائے، جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو اس میں ایک ایک کر کے ڈال دیا جائے اور خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا، انہ طغی، سرکش ہو گیا، بہت شدید قسم کی سزائیں دیتا تھا۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی، جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیا جائے۔ اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ فرعون نے کہا تیرے حقوق میرے ذمہ کچھ ہیں، اس لیے مجھے منظور ہے، تو ہماری خدمت گار ہے، اس لیے تمہاری بات پوری کر دوں گا۔ جب وہ اور اس کے بچے اس میں ڈال دیے گئے اور سب جل کر راکھ ہو گئے تو سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ خدا نے اس بچے کو اس وقت زبان دی، اس نے بآواز بلند کہا اماں جان افسوس نہ کرو، حق پہ جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اسے صبر آ گیا، اسے اس میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان بچوں کی ماں کو بھی۔ یہ خوشبو کی مہکیں اس جنت کے محل سے آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ 4 چھوٹے بچوں نے گہوارے میں بات کی تھی، ایک تو یہی بچہ، ایک وہ جس نے حضرت یوسف کی شہادت دی تھی، ایک وہ بچہ جس نے حضرت جریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی شہادت دی، ان پر الزام لگا تھا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اس کا ذکر تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ اس کے بعد براق لایا گیا، دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر پہلے آسمان پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے سن کر کہا مرحبا، دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ آدم ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام دیا، آپ نے جواب دیا اور کہا مرحبا فرزند صالح، نبی صالح۔ پھر مجھ کو جبرائیل لے کر آگے بڑھے، دوسرے آسمان تک پہنچے، سوال جواب ہوا، دروازہ کھولا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ملے، جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ جبرائیل نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ سلام کیا، جواب دیا اور مرحبا کہا۔ بخاری میں ہے کہ مجھ کو جبرائیل علیہ السلام تیسرے آسمان پر لے کر چلے گئے اور دروازہ کھلوایا اور پوچھا گیا کون؟ جبرائیل نے کہا میں ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی ہے؟ کہا ہاں۔ فرشتوں نے کہا مرحبا، بہت اچھا آئے۔ دروازہ کھولا گیا، پہنچا تو دیکھا یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ جبرائیل نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، جواب دیا گیا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، کیونکہ وہ بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ چوتھا آسمان، سوال جواب ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام ملے، سلام دعا ہوئی، کہا برادر صالح اور نبی صالح۔ آگے بڑھے پانچویں آسمان کی طرف، حضرت ہارون علیہ السلام ملے، سلام دعا ہوا اور کہا برادر صالح، نبی صالح۔ چھٹے آسمان کی طرف پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو رونے لگے۔ آپ نے کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوئے، ان کے امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت کے داخل ہونے والوں سے زیادہ ہوں گے، تو مجھ کو میری امت پر حسرت ہے، یعنی بنی اسرائیل، کہ انہوں نے میرا اتباع نہ کیا، کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میرا اتباع کرے گی۔ اسی لیے میری امت کے لوگ جنت سے محروم رہے تو ان کے حال پر رونا آتا ہے۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سلام کیجیے، کہا فرزند صالح اور نبی صالح۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ساتویں آسمان میں بیت المعمور ہے، خانہ کعبہ کی طرح وہاں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ زمین میں بیت اللہ بنایا، اس لیے ساتویں آسمان پر جو بیت اللہ ہے وہاں انہیں رکھا گیا۔ مسلم کی روایت ہے کہ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بخاری کی روایت یوں ہے کہ میں ایک ایسے ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے کلموں کے لکھنے کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں مجھ کو عنایت ہوئیں، آمن الرسول، یہ والی، اور یہ بات کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسلم میں ہے کہ آپ سے یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور کسی وجہ سے نہ کر سکے تب بھی اس کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا، اور جب گناہ کا ارادہ کرے اور اس گناہ کو نہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، اگر کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا، لیکن جو زیادہ ترجیح والی روایت ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو دیکھا، جہنم میں زیادہ تر ناشکر گزار عورتیں نظر آئی اور جنت میں زیادہ تر غربا اور مساکین دکھائی دیے۔ آپ نے بہت سی اللہ کی نشانیوں کو دیکھا اور واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا۔ میں نے کہا
ایک دن رات مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ فرمایا کہ آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی۔ میں بنی اسرائیل سے خوب تجربہ کر چکا ہوں۔ آپ اپنے رب کی طرف واپس جائیں، کمی کی درخواست کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر میں اللہ کے پاس واپس گیا اور کمی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول کی۔ میں واپس آیا، علیہ السلام نے پوچھا کتنی کم ہوئی ہیں؟ کہا 10۔ انہوں نے کہا ابھی بھی بہت ہیں، واپس جائیے۔ پھر اللہ نے 10 اور کم کر دی۔ پھر میں واپس آیا، پوچھا اب کتنی؟ تو ان کے دریافت کرنے پر میں نے کہا اتنی نمازوں کی کمی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ اور کمی کرو، اور پھر 10 اور پھر 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی کمی کرو کہ لوگ 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا میں اس میں راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، 50 نمازیں 5 کے برابر ہیں۔ پھر میں جہاں سے گیا تھا وہیں واپس آ گیا، اور جس وقت واپس آ کر آپ نے لوگوں کو خبر دی تو بہت سے ایمان والوں کے ایمان متزلزل ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب سن کر لوگوں کے دل ہل گئے ہوں کہ آپ نے یہ سب کیسے دیکھ لیا۔ بات یہ ہے کہ مشکل صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کرے اور اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کے ہاں کچھ بھی مشکل نہیں۔ کن کہہ کر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی سے کرا سکتا ہے، ایک اشارے میں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، تہ و بالا ہر چیز کو کر سکتا ہے۔ مسلم میں ہے کہ جب میں نے معراج کا واقعہ مشرکین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید کی، تنزید کی اور بیت المقدس کی علامتیں دریافت کرنا شروع کر دی کہ کیسا ہے بیت المقدس۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے تشریف فرمایا، اور جو نشانی مشرکین دریافت کرتے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا۔ ان تمام بیانات سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم خدا مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7ویں آسمان تشریف لے جا کر واپس اسی شب کو تشریف لائے۔ قرآن کے مطابق سب کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پہلے سزا و جزا یعنی جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا؟ یہ کون لوگ تھے جن کا حساب پہلے ہوا؟ اس میں یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو دنیا سے مر کر جا چکے ہیں اور ان کو وہاں ان کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دیتے ہوئے دیکھا گیا۔ اگرچہ سب کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو بطور مثال وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے فیصلہ کر کے ڈال دیا ہو تو اس میں کیا مشکل ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور تمثیل دیکھا، یعنی جن لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے ان کی شکلیں سامنے لا کر دکھا دی اور ان کو ایک شیپ دے دی، اور فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا۔ کیا صدقہ خیرات اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دینا جائز ہے، جیسے کہ امام جعفر کے نام پر؟ یہ تو قرآن میں واضح ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں، بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو پکارا گیا اس پر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، جیسے کہ اللہ کے علاوہ کسی ولی، کسی نیک بزرگ کے نام پر کچھ دینا اس کی خوشی کے لیے، یہ درست نہیں۔ ہاں کسی کی طرف سے صدقہ کرنا اس کی اجازت ہوتی ہے، مثلاً کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے اگر کوئی شخص دیتا ہے تو وہ اور بات ہے۔ مثلاً آپ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، یا کسی اور کی طرف سے آپ کریں، لیکن ان کے نام پر کرنا کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں تو شرک تو یہی ہے۔
نفلی روزہ رکھیے، لیکن مخصوص اس تاریخ کو روزہ رکھنا نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں بس میں اس رجب کو رکھوں گا۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں واقعے کی تاریخ نہیں بلکہ اس کی روح دیکھنی چاہیے۔ وہ واقعہ کیوں ہوا، ہمیں کیا بتانے کے لیے ہوا، کیا اس میں سبق ملتا ہے ہمیں، یہ ساری چیزیں۔ اب اس پورے معراج کے واقعے میں ہمیں بہت سا سبق ملا ہے۔ ہمیں نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے۔ پڑھ بھی رہے ہیں تو کیا ان میں خشوع ہے اس طریقے کا۔ معراج کا واقعہ کب ہوا یہ اہمیت نہیں رکھتا، معراج کے واقعے کا سبق کیا ہے، یہ پورا واقعہ ہے کیا، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں آگے اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔